جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں غیر ملکیوں کے سامنے تو اسی پاکستان کی ہر برائی ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑی نامی گرامی شخصیات ہیں اور اس کو انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے خود کو انسان ننگا کر دیتا ہے۔ کیا ہمارا سفارت خانہ برطانیہ میں سویا ہوا تھا؟ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں ایک بڑی زبردست بات کہی۔ ان تانوں اور ان الزامات کے جواب میں جو اپوزیشن کی طرف سے اور جو کوئی پاکستانیوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ یہ کیسا نیا پاکستان ہے، نیا پاکستان کیسے بنے گا جس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ تو انہوں نے ایک تقریب سے خطاب میں یہ کہا کہ نیا پاکستان کوئی بٹن دبانے سے نہیں بنے گا، بلکہ یہ ذہن کی تبدیلی کا مسئلہ ہے، مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کا مسئلہ ہے۔ جب تک لوگوں کے ذہن تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک نیا پاکستان بننے میں رکاوٹیں کھڑی رہیں گی۔ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ جب تک آپ کھل کے اپنی بات نہیں کریں گے، جب تک آپ لگی لپٹی بغیر گوروں کے سامنے، غیر ملکیوں کے سامنے اپنا موقف بیان نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر نہیں کریں گے اور اعتماد کے ساتھ بات نہیں کریں گے، کوئی آپ کی نہ تو عزت کرے گا نہ ہی پاکستان تبدیل ہوگا۔ پاکستان تبدیل اسی وقت ہوگا جب ہر شخص اپنے آپ پہ نظر ڈال کے سوال کرے کہ میں نے نیا پاکستان بنانے میں، پاکستان کو درست کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ اب اس حوالے سے میں کچھ 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن خود پاکستان کے اپنے لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ اشرافیہ، سیاسی اشرافیہ، فوجی اشرافیہ جو اس ملک کے عوام کے پیسوں پہ پلے بڑے تو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نام بھی دیا، دولت بھی دی، مقام بھی دیا، مگر جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں غیر ملکیوں کے سامنے تو اسی پاکستان کی ہر برائی ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ یہ تھا کہ ایک ڈنر میں ہم اکٹھے ہوئے ایک غیر ملکی سفیر کے ہمراہ، ہم ٹوٹل 3 لوگ تھے پاکستانی، ایک سابقہ سفیر شخصیت تھی، 2 بلکہ سفیر تھے، اور ایک بہت وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بہت اہم عہدے پہ فائز صاحب ہیں۔ اب ہمیں بلایا گیا تھا افغانستان کی صورتحال ڈسکس کرنے کے لیے، اور سفیر جو دوسرے ملک کی تھی، یورپی ملک کی تھی، انہوں نے سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کیا پاکستان کا کہ پاکستان نے کابل سے ان کے سٹاف کے انخلاء میں غیر معمولی تعاون اور مدد فراہم کی، اور انہوں نے کوئی 10-12 منٹ تک یہ کہا کہ ہم آپ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے، اتنی آپ نے ہماری خدمت کی ہے۔ اور میں نے بڑا بے مثال پایا پاکستان کے لوگوں کو، سول ایوییشن والوں کو، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو، پاکستانی سفارت خانہ، ان سب کی بڑی انہوں نے تعریفیں کی۔ اب اسی دوران ایک ایسا مسئلہ زیر بحث آ گیا جس سے پاکستان کے کچھ اداروں کی نالائکی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ایک لسٹ، کچھ افراد کی لسٹ سے متعلق معاملہ تھا۔ یقین مانیے کہ اگلے 15 منٹ تک ہمارے 3 بڑے صاحبان تھے، بڑی نامی گرامی شخصیات ہیں، انہوں نے پاکستان کی ہر برائی کی، مطلب ایک وزارت سے دوسری وزارت، اور ہمارے ہاں جو مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے خود کو انسان ننگا کر دیتا ہے۔ اب غیر ملکی سفیر ہم چاروں کو دیکھ رہے ہیں بڑی حیرانگی سے کہ ڈسکس تو ہم کر رہے تھے افغانستان، اور افغانستان کی میں اس وقت جو پاکستان نے کردار ادا کیا امن کی راہ میں، اور دوسرا وہاں سے غیر ملکیوں کے انخلاء میں، لیکن ہم چل نکلے اپنے نظام کی برائیاں کرنے۔ بلا شبہ یہاں پہ بے شمار برائیاں ہیں، ہمارے تمام سیاسی فوجی اشرافیہ نے بے شمار غلطیاں کی ہیں ماضی میں، جس کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ان تمام برائیوں کا ذکر ایک ایسی جگہ پہ بھی کرنا چاہیے جہاں پہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، جہاں پہ پاکستان کی کوششوں کی، پاکستان کے کردار کی ستائش ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ تھا، اور خود کچھ دیر کے بعد جو غیر ملکی سفیر تھیں
وہ بیچاری پریشان ہو کے انہوں نے مجھے پھر ایک سوال کیا موضوع سے ہٹنے کے لیے کہ آپ کا افغانستان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے پھر جو میرا ذہن میں آیا میں نے کہہ دیا. میں نے اس بات پہ ان تینوں کے سامنے تھوڑا سا افسوس کا بھی اظہار کیا کہ اصل میں تو آپ نے ہمیں افغانستان پہ بات چیت کے لیے بلایا تھا، لیکن ہم نے آپ کو اپنے ذاتی اندرونی جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے. اس حوالے سے مجھے ایک اور ڈنر بھی یاد آیا جو یہاں پہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے ایک اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اس کا بندوبست کیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے. اور اس میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، ہمیں بھی ان کے ہمراہ بلا لیا گیا تھا. اس ڈنر میں بھی ہمارے یہ تمام بڑے رہنماؤں نے اتنی مؤدبانہ گفتگو کی خفیہ ادارے کے لوکل سربراہ کے ساتھ کہ میں سوچتا رہا کہ کیا یہ لوگ پاکستانی پارلیمان کے ارکان ہیں، یہ کیا پاکستانی سیاستدان ہیں؟ یعنی آپ ہر معاملہ کھول کے غیر ملکی کے سامنے رکھ دینا، کیا یہ پاکستانیت کی علامت ہے؟ اور اسی حوالے سے مجھے ایک جرمن دوست تھے، چند سال پہلے انہوں نے، ہم جب پاکستان کے مسائل کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ امتیاز میں تمہیں بتاؤں کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اپنے لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اہم پوزیشنز میں ہوتے ہیں. اپنے مطلب کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کسی بھی حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، 2-3 حکومتوں میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جب وہ کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے، غیر ملکیوں کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو وہ پاکستان کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں، ہر برائی ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں. ایک مرتبہ جرمن کوئی نائب سفیر تھے، ان کے ہم اکٹھے ہوئے ڈنر میں، وہاں پہ بھی یہ 2-3 بڑی جماعتیں ان کے رہنما تھے، ایک اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی کبھی ہوا کرتے تھے. وہ اس طرح امداد کی التجا کر رہے تھے، سیاسی امداد کی اور مالی امداد کی، ان ڈپٹی سفیر صاحب سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی صومالیہ، نائجیریا، افغانستان جیسے ملک کے سیاستدان ہیں یا سٹنگ منسٹر ہیں جو ان سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں. کوئی سیلف رسپیکٹ مجھے اس میں یقین مانیے نظر نہیں آئی. اور ایسی بڑی بے شمار کہانیاں ہیں جس کو سوچ کے انسان پریشان ہوتا ہے بطور پاکستانی کہ آخر اگر اسی قسم کا ذہن ہوگا تو پاکستان کیوں کر ترقی کرے گا. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم بڑے کھلے الفاظ میں کہا جب ان سے امریکیوں کو فوجی اڈے دینے کی بات ہوئی چند ہفتے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یعنی اس سے کھل کے واضح انداز میں کسی وزیر اعظم نے بات نہیں کی تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. پھر ایک اور موقع پہ، بلکہ کئی موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مستقبل یعنی پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس بات پہ بھی بڑے لوگ ناراض ہوئے، خود کئی پاکستانیوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اتنی کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے، ایبسلیوٹلی ناٹ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم نے امریکہ کو ناراض کر دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی بات نہیں کی، جو نپی تلی بات کرتے تھے، انہوں نے کتنا خوش کر دیا امریکہ کو یا دوسرے مغربی اتحادیوں کو. آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کورونا کی ریڈ لسٹ میں برطانیہ کے ابھی بھی موجود ہیں، دوسرے کئی ملکوں کی ریڈ لسٹ میں بھی پاکستان کا نام شامل ہے. حالانکہ پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. خود اکانومسٹ میگزین ہے، اس نے 6 جولائی کو اپنے خصوصی رپورٹ میں پاکستان کو 50 ملکوں کی فہرست میں نمبر 3 قرار دیا کہ پرفارمنس کے لحاظ سے، کہ کووڈ کے باوجود پاکستان میں کووڈ مینجمنٹ اور اقتصادی بحالی کا جو سفر ہے وہ پاکستان نے بہترین انداز میں طے کیا ہے. اس رینکنگ میں بھارت کا نمبر 46 ہے. پاکستان کے پوائنٹس جو ہیں وہ 84.4 ہیں. سب سے ٹاپ پہ ہانگ کانگ ہے جس کے تقریباً 96 پوائنٹ ہیں. اس بات پہ کہ ہم سب کو فخر نہیں ہونا چاہیے؟ خود گورنمنٹ کی نالائکی دیکھیے کہ 6 جولائی کی چھپی ہوئی چیز پاکستان میں کہیں ان کو پتہ چلا چند دن پہلے، 4 دن پہلے، کیا ہمارا سفارت خانہ برطانیہ میں سویا ہوا تھا؟ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ بھاری تنخواہیں لے کے؟ کیا ان کو فالو نہیں کرتے کہ اتنا مشہور
اور کریڈیبل جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس میں یہ رینکنگ چھپی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا یہ، تاکہ ہم اپنا ایک کیس بناتے، برطانیہ کو بتاتے کہ یہ دیکھیے آپ کا شمارہ، آپ کا جریدہ یہ کہہ رہا ہے اور آپ نے ہمیں ابھی بھی ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ تھا، کینیڈا سے ایک وفد آیا 2018 میں، 10 رکنی وفد تھا۔ اس کی سربراہ نے 8-9 روز گزارنے کے بعد پاکستان میں مجھے کہا کہ دیکھیے آپ کے سب سے بڑے مخالفین، پاکستان کا منفی امیج پھیلانے میں آپ ہی کے اپنے لوگ شامل ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جب ہم نے بڑی مشکل سے اب اس پاکستان آنے کا پروگرام بنایا تو آپ ہی کے لوگ، کئی پاکستانی تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان نہ جائیں، کیا کریں گے، وہاں تو حالات بڑے خراب ہیں، ٹیررزم یہ وہ، حالانکہ ان دنوں 2018 مارچ میں حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ کہتے وہ لوگ تھے، انہوں نے بار بار ہمیں منع کیا، متنبہ کیا۔ جب وہ یہاں سے 8-9 دن کے بعد واپس جا رہی تھی، میری پھر ان سے ملاقات ہوئی، کینیڈین پارلیمانی اراکین کا یہ وفد تھا۔ اس کی سربراہ نے مجھے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے اپنے لوگ جب تک پاکستان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کریں گے، پاکستان کا امیج اجاگر کرنے کے لیے ان تمام اچھی باتوں کا پرچار نہیں کریں گے جو یہاں پہ ہیں، بے شمار اچھی باتیں ہیں، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہیں، چاہے ہمارے پارلیمانی سفر جو ہے اس کے حوالے سے ہے، چاہے آئی ٹی میں ہماری فتوحات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یور پیپل شال ہیو ٹو اسپیک اپ فار دیم سیلوز، صرف ہم واپس جا کے آپ کا پرچار نہیں کر سکتے، مسائل یہاں پہ بہت ہیں۔ بلا شبہ انہوں نے صحیح کہا، مسائل بہت ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو اچھی باتوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ کے اندرونی معاملات ہیں اس کے لیے جد و جہد ضرور رکھیں، چاہے میڈیا ہے، چاہے حقوق انسانی ہے، شخصی آزادیاں ہیں، اس کے حوالے سے میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ یہ باتیں ہمیں بالکل ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن جس پاکستان نے آپ کو نام دیا، مقام دیا، اس کی عزت کا بھی کچھ خیال کر لیں، اس کی بھی کچھ لاج رکھ لیں، اور ہر جگہ پہ ہر گورے، ہر غیر ملکی کے سامنے اپنا کچا چٹھا کھول کے نہ رکھ دیں، بلکہ اپنے تک محدود رکھیں۔ آپس میں ہم بہت ڈسکشنز کرتے ہیں، لان تان ایک دوسرے کو کرتے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن جب غیر ملکی، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب کوئی آپ کی اچھائی کر رہا ہے، تو اس اچھائی یعنی اس رنگ میں آپ بھنگ نہ ڈالیں، ان تمام برائیوں کا ذکر کر کے جو ہمارے آس پاس موجود ہیں، نظام کی خرابیاں ہیں، ہماری سیاسی قیادت کی کمزوریاں ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، وہ ہمیں ضرور اجاگر کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جہاں پاکستان کی اچھائی ہو، پاکستان کا اچھے الفاظ میں ذکر ہو، وہاں پہ آپ ستائش میں ضرور شامل ہوں، اس رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں، خدا کے لیے۔